الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال أيضا: وجعلني مباركا أينما كنت. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، اور میری اور آپ کی جملہ عبادتوں کا تنہا اور اکیلا مستحق ہے۔ صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کا داعی بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے آپ کو رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ حاضرین مجلس، حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، تبرک اور برکت یہ دو ایسے لفظ ہیں، یہ دو ایسے کلمے ہیں جن کو بہت زیادہ ہم لوگوں کی زبانی سنتے ہیں، جو بہت زیادہ ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں۔ یہ برکت اور تبرک یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ برکت حاصل کرنا، تبرک کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ برکت اور تبرک ہے کیا چیز؟ شریعت میں تبرک کا کیا تصور اور کانسیپٹ ہے؟ برکت حاصل کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ اور برکت حاصل کرنے کے جائز راستے اور طریقے کیا ہیں؟ اور اسی طریقے سے برکت حاصل کرنے کے غلط اور ناجائز طریقے کیا ہیں؟ یہ جاننا ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ برکت عربی زبان کا لفظ ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کثرۃ الشیء الذی فیہ الخیر ولزومہ وثباتہ، ایسی چیز کا پایا جانا اور ایسی چیز کی کثرت ہونا جس کے اندر خیر پایا جاتا ہے، جس کے اندر بھلائی پائی جاتی ہے۔
اور اس خیر میں کثرت کا ہونا، وہ خیر زیادہ ہونا، اور اس خیر کے اندر ہمیشگی کا آنا، ہمیشہ وہ خیر رہے، اس کو کہا جاتا ہے برکت۔ اور دوسرا لفظ ہے تبرک۔ تبرک کا مطلب ہوتا ہے خیر کو چاہنا، خیر حاصل کرنا، اور خیر بہت دیر تک، بہت دور تک ہمارے ساتھ رہے، اس چیز کا چاہنا، اسی کو تبرک کہا جاتا ہے۔ تو تبرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے لیے خیر چاہتا ہے، ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ خیر اس کے ساتھ بہت دیر تک رہے، ہمیشہ کے لیے رہے، اسی کو تبرک کہا جاتا ہے۔ تبرک کے سلسلے میں یا برکت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمیں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ برکت کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کسی بھی چیز کو بابرکت بنانا، کسی بھی جگہ کو بابرکت بنانا، کسی بھی وقت کو بابرکت بنانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ کوئی بھی چیز خود بخود خیر والی، برکت والی نہیں ہو جاتی۔ کوئی بھی جگہ خود بخود خیر والی، برکت والی نہیں ہو جاتی، اور کوئی بھی وقت بذات خود خیر والا، برکت والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس جگہ کے اندر یا اس چیز کے اندر برکت اتارتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ برکت کی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو مبارک اور بابرکت بناتا ہے وہی چیز برکت والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو برکت والی نہ بنائے وہ برکت والی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر برکت کے عمل کو، برکت کے فعل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑا گیا ہے، اور برکت کے فعل کی اسناد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ جیسے جو آیتیں میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی ہیں، اس میں برکت کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد کی گئی ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا ہے، قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، بلکہ برکت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو برکت دوسروں کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر اتارتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو مبارک بنایا ہے، ان کے اندر ہم نے برکت اتاری ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو کی تھی ماں کی گود سے، اس گفتگو کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے۔ ان تمام آیتوں سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چیزوں کو بابرکت بناتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اشخاص کو بابرکت بناتا ہے۔ کوئی بھی شخص بذات خود برکت والا نہیں ہو جاتا، اور کوئی بھی جگہ اور کوئی بھی وقت خود بخود برکت والا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے اندر برکت اتارتا ہے۔ تو برکت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، برکت کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ برکت کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مبارک بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کے اندر چاہتا ہے برکت ڈالتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اتاری ہے، اور ان جن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔
سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو مبارک بنایا ہے. کچھ جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جن کو بابرکت بنایا ہے. ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر مکہ کو بابرکت بنایا ہے، برکت والی جگہ بنایا ہے. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والا مقام بنایا ہے. تو جگہیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی جگہیں بنایا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اوقات اور کچھ زمانوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والے اوقات، برکت والے دن اور برکت والی راتیں بنائی ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو برکت والا مہینہ بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو برکت والا دن بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر، لیلۃ القدر کو برکت والی رات بنائی ہے. اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والے دن بنائے ہیں. تو کچھ اوقات، کچھ زمانے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے برکت والے بنائے ہیں. اور تیسرے نمبر پر کچھ اشخاص ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والے بنائے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ برکت والے ہیں. اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر سر فہرست جو لوگ آتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام بابرکت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت والی شخصیات بنایا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آیت پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت والی شخصیات بنایا ہے. اور اسی طریقے سے ہر مومن، ہر صاحب ایمان برکت والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من الشجرۃ لما برکتہ برکت المسلم، کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی برکت، یعنی جس کا خیر مسلمان کی برکت کی طرح ہے. تو لوگوں میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت والے بنایا ہے. یہ برکت کے تعلق سے یہ باتیں ہوئیں. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے اور برکت حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ کیا ہے. برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور برکت کیسے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ چیز کا جاننا اور اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر یہ چیز انسان کو پتہ نہ ہوگی، مسلمان کو اس بات کی وضاحت نہیں ہوگی کہ برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے اور برکت حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ کیا ہے، تو ایک مسلمان برکت کے اس باب کے اندر اور برکت کے اس مسئلے کے اندر بہک سکتا ہے اور اس سے شریعت کی مخالفت ہو سکتی ہے. اس لیے برکت حاصل کرنے کے جائز طریقے کیا ہیں اور برکت حاصل کرنے کے ناجائز طریقے کیا ہیں، اس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے. تو ہم برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر 3 باتیں یاد رکھنے کی ضروری ہیں. یعنی حصول برکت کے جائز راستے کے اندر 3 باتیں ہیں. اگر یہ 3 باتوں کے ساتھ کوئی برکت حاصل کرتا ہے تو وہ برکت حاصل کرنے کا یا تبرک کا جائز طریقہ کہلائے گا. اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہ برکت حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ ہو جائے گا اور برکت حاصل کرنے کا غیر مشروع طریقہ ہو جائے گا، گرچہ کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہوں اور لوگ اس کو برکت حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ سمجھتے ہوں. سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک بندہ جس چیز سے برکت حاصل کر رہا ہے، بندہ جس جگہ سے برکت حاصل کر رہا ہے، اس چیز کا بابرکت ہونا کتاب و سنت سے، شریعت سے ثابت ہے. برکت حاصل کرنے کے جائز طریقے میں سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے
کہ جس چیز سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس چیز کا بابرکت ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہو، اسی وقت یہ برکت کے حاصل کرنے کے جائز طریقے میں آئے گا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا بابرکت ہونا نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے، شریعت میں اس کا بابرکت ہونا ذکر نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اور ایسی چیز سے کوئی برکت حاصل کرتا ہے تو پھر یہ برکت حاصل کرنے کا ناجائز اور غیر مشروع طریقہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی قرآن مجید سے برکت حاصل کرتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے، یہ شریعت کے اندر ذکر کیا گیا ہے یا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہم قرآن مجید کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے اندر بتایا گیا کہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی جانب اتارا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ تو قرآن مجید کا بابرکت ہونا ثابت ہو گیا، تو قرآن مجید سے برکت حاصل کرنا جائز ہے اور یہ برکت کے جائز طریقوں کے اندر آئے گا۔ مگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا بابرکت ہونا شریعت میں ثابت نہیں ہے تو پھر اس سے اگر برکت حاصل کی جاتی ہے تو وہ برکت کا غلط طریقہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی درگاہ سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی مزار سے آدمی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی نیک آدمی کی قبر سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ برکت حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ ہے، اس لیے کہ اس آدمی کی قبر کا یا اس آدمی کی درگاہ کا بابرکت ہونا کتاب و سنت کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے اس چیز کا بابرکت ہونا کتاب و سنت کے اندر پایا جائے، یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، تو اس لیے برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ناجائز ہو جائے گا۔ دوسری چیز، صرف اس چیز کا بابرکت ہونا کافی نہیں ہے، اس چیز کا بابرکت ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہو اتنی چیز کافی نہیں ہے، بلکہ برکت اس انداز سے حاصل کی جائے جس انداز سے حاصل کرنے کی کتاب و سنت کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ برکت حاصل کرنے کا جو انداز ہے، برکت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی کتاب و سنت کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ برکت حاصل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو طریقہ کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، اور انسان اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے میں برکت حاصل کروں گا، تو یہ بھی برکت حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ ہو جائے گا۔ اب اس کو مثال سے ہم سمجھیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید سے برکت کیسے حاصل کرنی ہے اس کا طریقہ بھی شریعت کے اندر بتا دیا گیا۔ قرآن مجید سے اگر برکت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی مسلمان تو قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کا معنی مفہوم سمجھے، قرآن مجید کے احکام پر عمل پیرا ہو، اور قرآن مجید کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کرنا اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ قرآن مجید کی برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہے۔ مگر کوئی آدمی قرآن مجید سے برکت حاصل کرنے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو کہ کتاب و سنت میں آیا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ برکت حاصل کرنے کا غلط طریقہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی کار کے اندر یا اپنی سواری کے اندر قرآن مجید کو رکھتا ہے، مصحف رکھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے اس کو، بلکہ قرآن مجید مصحف کو رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس قرآن کو رکھنے سے، مصحف کو رکھنے سے مجھے برکت حاصل ہوگی۔ پڑھ نہیں رہا ہے بلکہ مصحف صرف رکھ رہا ہے، اور مصحف رکھ کے سمجھتا ہے کہ مجھے برکت حاصل ہو جائے گی، تو برکت حاصل کرنے کا یہ غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قرآن مجید کو چومتا ہے، قرآن مجید کا بوسہ دیتا ہے، اور قرآن مجید کو چوم کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، تو یہ بھی قرآن مجید سے برکت حاصل کرنے کا نہ غیر مشروع طریقہ ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کا چومنا شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ بابرکت جگہ ہے، خانہ کعبہ سے برکت حاصل کرنے کا صحیح اور جائز طریقہ یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے عبادت کریں،
اور رکن یمانی کو چھوئیں اور اسی طریقے سے حجر اسود کو چومیں، یہ خانہ کعبہ سے برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہے۔ مگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے غلاف سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، غلاف کا کچھ حصہ کٹ کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس غلاف سے برکت حاصل کی جائے گی۔ تو برکت حاصل کرنے کا یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ کتاب و سنت کے اندر نہیں آیا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہم جس چیز سے برکت حاصل کر رہے ہیں وہ چیز کا بابرکت ہونا شریعت میں ذکر ہے، اور دوسری چیز اس چیز سے برکت حاصل کرنے کا جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ انداز بھی کتاب و سنت کے اندر پایا جانا چاہیے۔ اگر وہ انداز کتاب و سنت کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر یہ برکت حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری چیز جو برکت حاصل کرنے کے جائز طریقے کے اندر ہونا ضروری ہے یا تبرک کے جائز طریقے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ جس چیز سے برکت حاصل کی جا رہی ہے اس کا بابرکت ہونا ثابت ہے، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ بھی کتاب و سنت کے طریقے کے مطابق ہے۔ تیسری چیز انسان کی نیت سے تعلق رکھنے والی ہے، وہ نیت یہ ہے کہ ہم جس چیز سے برکت حاصل کر رہے ہیں، ہم جس جگہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں، ہم جس وقت سے برکت حاصل کر رہے ہیں، اس وقت کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں ہماری نیت اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز، یہ جگہ برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے بس، مگر برکت اتارنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس چیز کے اندر برکت اتارنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ کے برکت حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز بذات خود ہمیں برکت پہنچانے والی چیز ہے، قرآن مجید بذات خود ہم کو برکت دیتا ہے، یا رمضان کا مہینہ بذات خود ہم کو برکت دیتا ہے، یعنی اس مہینے کو یا اس جگہ کو برکت پیدا کرنے والی اور برکت پہنچانے والی سمجھتا ہے، تو یہ بھی برکت حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ ہوگا۔ بلکہ جن چیزوں سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہمارا خیال اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو برکت حاصل کرنے کے ایک سبب کے طور پر اپنا رہے ہیں، مگر برکت اتارنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برکت اتارتا ہے، اور اس چیز کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ برکت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور برکت اتارنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، وہاں پر پانی کی ضرورت پڑی تو پانی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تھوڑا بہت پانی بھی اگر کہیں سے مل جاتا ہے تو تلاش کر کے لاؤ۔ تو ایک جگہ، کسی جگہ تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے کسی پیالے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پانی لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پانی کے اندر داخل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا یہ معجزہ وہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حی علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ، یہ پاکیزہ پانی ہے، اس پانی کو استعمال کرو، مگر برکت اتارنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی برکت اتار رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ یہ میرا معجزہ ہے اور میرے ذریعے سے برکت اس پانی کے اندر آ رہی ہے، مگر برکت اتارنے والا میں نہیں ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اس کے اندر برکت اتارتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم جس چیز سے برکت حاصل کرتے ہیں اس کو ہم برکت حاصل کرنے کا ایک سبب سمجھیں، مگر برکت کی مالک اس چیز کو نہ سمجھیں۔ تو یہ برکت کا جائز طریقہ ہے اور تبرک کا جائز طریقہ ہے، برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہے۔ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو پھر یہ برکت حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام بابرکت ہوا کرتے ہیں اور نیک لوگ بھی بابرکت ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر انبیاء بھی بابرکت ہیں اور نیک لوگ بھی بابرکت ہیں،
مگر دونوں کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ انبیاء کی برکت میں اور نیک لوگوں کی برکت میں فرق پایا جاتا ہے۔ انبیاء کی برکت جو ہوتی ہے وہ ایسی برکت ہے جو دوسروں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی برکت متعدی برکت ہوتی ہے، یعنی وہ برکت دوسرے اشخاص کی طرف منتقل ہوتی ہے، مگر انبیاء کے علاوہ جتنے نیک لوگ ہیں ان کی برکت دوسروں کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو کپڑے استعمال کرتے ہیں ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو وضو کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور انبیاء جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ آپ جب وضو کرتے تھے تو اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ اس کی برکت حاصل کریں، مگر برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی استعمال کی چیزوں سے ہم برکت حاصل کر سکیں، جس کی ذات سے ہم برکت حاصل کر سکیں، اس کو جا کر کے ہم چومیں اور اس کے کپڑوں کو چومیں اور اس کے ہاتھ کو چومیں اس ارادے سے کہ اس طرح کرنے سے ہمیں برکت حاصل ہو جائے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کا مقام و مرتبہ الگ ہے اور عام لوگوں کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ انبیاء کی شان الگ ہے اور عام لوگوں کی شان الگ ہے، تو انبیاء کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرتے تھے، یہ صحابہ خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی کے ساتھ انہوں نے یہ انداز نہیں اپنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، سب سے نیک انسان ہیں، اور ابو بکر کے علاوہ جو لوگ ہیں اس امت کے اندر وہ ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی نے حضرت ابو بکر کو جا کر کے چوما ہو، حضرت ابو بکر کی چیزوں کو استعمال کیا ہو، اور حضرت ابو بکر جب وضو کرتے تھے تو حضرت ابو بکر کے وضو کے پانی کے لیے کوئی صحابی جا کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، اس ارادے اور برکت سے کہ ہمیں ان کی برکت حاصل ہو جائے گی، ایسا کسی حدیث میں اور تاریخ کی کسی روایت میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کی برکت ایسی برکت ہوتی ہے جو دوسروں تک منتقل ہوتی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور شخصیت کے اندر یہ خاصیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے پیروں سے، لوگ اپنے بزرگوں سے، لوگ اپنے بڑے بڑے لوگوں سے جا کر کے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو چومتے ہیں اور ان سے جا کر کے ان سے اس طریقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی برکت ہمیں منتقل ہو جائے گی، یہ برکت حاصل کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ اس لیے کہ یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس طریقے کا انداز اپنانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طریقے کا انداز جائز ہوتا تو اس امت کے اندر سب سے بہترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اور صحابہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اس طریقے کا انداز اپناتے ہیں۔ جب صحابہ نے اس طریقے کا انداز نہ ابو بکر کے ساتھ اپنایا ہے، نہ عمر کے ساتھ اپنایا ہے، نہ خلفائے راشدین کے ساتھ اپنایا ہے، نہ عشرہ مبشرہ کے ساتھ اپنایا ہے، تو پتہ چلا کہ برکت جو منتقل ہونے والی ہوتی ہے وہ صرف انبیاء کی ہوتی ہے۔ اب نیک لوگوں سے پھر برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے؟ تو نیک لوگوں سے برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نیکی کرنے کی ہم بھی کوشش کریں، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کے راستے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اہل علم سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے علم سے استفادہ کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے علم کی روشنی میں ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ اہل علم سے، نیک لوگوں سے، صلحاء سے برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہے، اور جو پہلے بتایا گیا وہ برکت حاصل کرنے کا نیک لوگوں سے ناجائز اور غلط طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو برکت حاصل کرنے کے ناجائز طریقے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انسان کو شرک اکبر تک لے جاتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جو انسان کو شرک اصغر کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ شرک اکبر میں کس وقت آئے گا؟ جب کوئی آدمی کسی ایسی چیز کے بارے میں جس سے وہ برکت حاصل کر رہا ہے اور اس چیز کا بابرکت ہونا کتاب و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے، اور وہ آدمی یہ سمجھ کر کے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز بذات خود ہم کو برکت پہنچائے گی، یہ چیز فی نفسی ہی برکت کی مالک ہے اور ہم کو برکت پہنچائے گی، اگر اس ارادے سے کوئی برکت حاصل کرتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی درخت سے برکت حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی قبر سے برکت حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی مزار سے برکت حاصل کر رہا ہے، مزار کی دیواروں سے برکت حاصل کر رہا ہے، اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیز خود برکت پہنچانے والی ہے اور یہ برکت کی مالک ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہے، جس کی وجہ سے انسان مشرک ہو جاتا ہے اور شرک اکبر کے دائرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس چیز سے میں برکت حاصل کر رہا ہوں، جس بزرگ کی قبر سے میں برکت حاصل کر رہا ہوں، اس کی روحانیت ہوتی ہے، اور یہ روحانیت ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے واسطہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ بن کر یہ ہمیں برکت پہنچاتی ہے۔ تو اس طریقے سے واسطے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں اور روحانیات کا جو عقیدہ رکھتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک اکبر کے دائرے میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز سے برکت حاصل کرتا ہے جس کا بابرکت ہونا شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے، جیسے کوئی قبر ہے، کسی قبر سے برکت حاصل کر رہا ہے، مگر عقیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ قبر بذات خود ہم تک برکت نہیں پہنچاتی ہے، مگر یہ برکت حاصل کرنے کا ایک سبب ہے، وہ سبب سمجھ رہا ہے اسے، تو یہ شرک اصغر میں آئے گا، یہ چھوٹے شرک میں آئے گا، اس لیے کہ اس چیز کا بابرکت ہونا کتاب و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ برکت کے باب میں شریعت کی تعلیمات ہیں، اور برکت کے باب میں شریعت کا خلاصہ ہے، جس کو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں تازہ رکھے، ورنہ برکت کے نام پر مسلمان بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے نام پر مسلمان ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں اور ایسے امور انجام دیتے ہیں جن میں شریعت کی صریح مخالفت ہوتی ہے، جن میں شرعی تعلیمات کی صریح مخالفت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ بات جاننا ضروری ہے، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کا غلط طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ کیا ہے اور ناجائز طریقہ کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح طور پر عمل کر سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو برکت حاصل کرنے کے جائز طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام طریقوں سے ہمیں دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو برکت حاصل کرنے کے ناجائز اور غیر مشروع طریقوں کے اندر آتے ہیں۔ پروردگار ہمیں دین اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت کی تعلیمات سے مخالفت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما، ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار جب تک تو دنیا میں باقی رکھ، توحید کے ساتھ سنت کے ساتھ باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔